بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج کی ویڈیو جو ہے یہ تھوڑی سی پرسنل ہے، یعنی کہ کچھ آپ کے اعتراضات ہیں اور کچھ آپ کو بتانا تھا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ میرے بڑے خاص بندوں کے لیے ہے جو بڑے میرے دل کے قریب ہیں۔ آج کی ویڈیو ان کے نام، لیکن اس سے پہلے کسی بھائی کا سوال تھا کہ پی ایس او کی خبر آئی تھی کہ پیٹرولیم ڈویژن نے پی ایس او پارکو سوئی گیس کمپنیوں کی نجکاری کا فیصلہ وفاقی حکومت پر چھوڑ دیا، تو اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے پی ایس او پر۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اچھی اور ایک بری۔ اچھی یہ ہے کہ پی ایس او پارکو اور سوئی گیس کی جو کمپنیاں ہیں ان کی نجکاری ہو رہی ہے، یہ ایک چیز ہے اس میں۔ دوسری یہ ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن نے یہ اپنے سر سے اتار کے ڈال دی ہے وفاقی حکومت پہ، تو اس میں کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد آگے جو پی ایس او کی خبر ہے اس کا اثر ڈیپینڈ کرتا ہے عوام کے اوپر، عوام کیسا رسپانس دیتی ہے۔ اب عوام بھی دیکھیں سیانی ہے، پہلے دیکھتی ہے ہوا کا رخ کس طرف ہے، او جی ڈی سی دیکھ لیں کیسا اس دن اوپر گیا خبر آنے پر لیکن لاک نہیں ہوا۔ سیم ایچ ٹی ایل کو دیکھ لیں، جمعے والے سیشن میں ایچ ٹی ایل کتنا اوپر تک گیا، والیوم بھی آئے، لیکن وہ بھی سیم او جی ڈی سی کی طرح لاک نہیں ہو سکا۔ تو دیکھیں لوگ پہلے دیکھتے ہیں کہ ریلی بنتی نظر آتی ہے کہ نہیں۔ اگر والیوم آتے ہوں اور ریٹ بڑھ رہا ہو تو لوگ اس میں گھستے ہیں، جیسے کہ میں اس دن او جی ڈی سی میں گھسا تھا 129 پہ، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ 138 پہ 137 پہ او جی ڈی سی کی ماں مر چکی ہے، تو میں اس میں سے نکل گیا۔ پھر بعض موو جو ہیں وہ بھی دودھ کے ابال کی طرح ہوتی ہیں، ایک دم اوپر گئیں، چولہا بند کیا، فٹافٹ سے موو نیچے، ابال نیچے، موو بھی نیچے۔ اور کچھ موو دودھ کے ابال کی طرح ہوتی ہیں، لیکن اس ابال کی مثال آپ اس طرح دے سکتے ہیں کہ جب دودھ کو ابال آنے والا ہو اور چولہا بند کرنے والا پاس کوئی بھی نہ ہو، اور وہ ابال پھر برتن کو بھی مستفید کرتا ہے، آپ کے چولہے کو بھی مستفید کرتا ہے اور کچن کو بھی مستفید کرتا ہے۔ یہ جو عورتیں صاف کرتی ہیں کچن ان کو پتا ہوگا۔ تو یہ ایسی موو ہیں، کچھ یکدم آتی ہیں اس کے بعد نیچے بیٹھ جاتی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ڈی ایف ایم ایل کی طرح یا پاک سوزوکی موٹر کی طرح آپ اس کی اچھی مثال لے سکتے ہیں کہ وہ پھر وارے نیارے کراتی ہیں عوام کے۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام اس کو کتنا رسپانس دیتی ہے۔ یہ خبر آپ کہہ سکتے ہیں پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے، دونوں طرح سے موو کر سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز مائنڈ میں رکھیں، آپ سٹاک میں اس وقت گھستے ہیں جب سٹاک اپنی موو بنا رہا ہوتا ہے، مومنٹم بنا چکتا ہے، پھر آپ آگے پوچھتے ہیں اب میں اس کو لے لوں۔ لیکن چیزیں اس وقت لینے والی ہوتی ہیں جب افواہیں نکلتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ پی ایس او ہے، اس کا ایک تو پتہ چل رہا ہے کہ نجکاری ہونی ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نجکاریاں کرو، پیٹرولیم ڈویژن نے ڈال دی وفاقی حکومت پہ۔ وفاقی حکومت آپ کو پتا ہے کہ کیسے فیصلے کرتی ہے، کس طرف دیکھ کے فیصلے کرتی ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نجکاریاں ہو جانی ہیں۔ اگر کسی نے اب پی ایس او کو اٹھانا ہے تو اس کے وارے نیارے ہو سکتے ہیں، ابھی جو ڈپ ملتی ہے آپ کو تو پی ایس او کو جمع کرتے جائیں۔ جب یہ خبر کنفرم ہوگی نجکاری والی تو آپ کا جو نیچے کا لیا ہوا پی ایس او ہے وہ پھر ٹھیک ٹھاک اچھے ریٹوں میں بکے گا کہ افواہوں پہ بائی کیا جائے، اور جب نیوز کنفرم ہو تو ادھر جا کے پھر سیلنگ کی جائے۔ دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ میری سمجھ میں نہیں آ رہے، ان کا اعتراض ہے کہ میں چارٹ سے دیکھ کر چیزیں بتاتا ہوں، جیسے کہ آپ کے سامنے فی پی لی پی ہے۔ اب فی پی لی پی میں دیکھتا ہوں سٹینڈرڈ کیپٹل کی ویب سائٹ پہ، اس کے بعد جو لیول ہوتے ہیں پی ایس ایکس کے وہ دیکھے جاتے ہیں پی ایس ایکس کی ویب سائٹ سے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز، ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز، وہ بھی میں دیکھتا ہوں جا کے سرمایہ ڈاٹ پی کے سے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں ویب سائٹ سے اور ایسی چیزوں سے دیکھ کے نہیں بتاؤں گا تو کہاں سے دیکھ کے بتاؤں گا؟ یہ کون سی آپ کے گھروں کی خبریں ہیں جو میں نے آپ کے گھر میں جا کے جان کے دیکھنی ہے اور پھر بتانی ہے؟ یا پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ ہمارے گھر میں یہ چل رہا ہے تو پھر میں آگے لوگوں کو بتاؤں گا۔ اب پی ایس ایکس کا سارا ڈیٹا کسی نہ کسی ویب سائٹ سے، کسی نہ کسی چارٹ سے، کسی نہ کسی ٹیبل سے دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا ہے، اور کوئی سورس ہی نہیں ہے جدھر سے دیکھ کے بتاؤں۔ اگر آپ کو لگتا ہے، یہ میں کچھ اپنے خاص بندوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے تمام جو سننے والے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی جا کے دیکھ لیں، ہر چیز آپ کو بتا دی ہے۔ پھر آپ کیوں مارے یوٹیوب پہ پھرتے رہتے ہیں؟ کبھی ایک کی ویڈیو دیکھتے ہیں، کبھی دوسرے بروکر کی ویڈیو دیکھتے ہیں، کبھی تیسرے کی دیکھتے ہیں کہ کہیں سے آپ کو کچھ بائی کال مل جائے، آپ کو کچھ ٹپس مل جائیں۔ اگر آپ اتنے ہی افلاطون ہیں تو آپ کو یوٹیوب پر آنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ کی ویڈیو دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو علم ذرا کا کنڈے کا بھی نہیں ہوتا، بس آپ مارے پھرتے ہیں کہیں سے کوئی چیز مل جائے اور اس کی بیس پہ ہم ٹریڈ لے لیں۔
اچھا جی، اس کے بعد یہ جو پیج آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے یوٹیوب کا، یہ میرے چینل کا پیج ہے، اوپر لوگو لگا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس میں کیا چیزیں میں سرچ کرتا ہوں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں سامنے۔ 90s کے رومانٹک سانگ ہیں، اس کے بعد نصرت فتح علی خان صاحب ہیں، اور اس کے بعد ایک جو مولوی صاحب ہیں یہ بتاتے ہیں FBR کے بارے میں اور ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے بارے میں۔ یہ میرا پیج ہے، یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں۔ اب کچھ بھائی کہتے ہیں جی کہ آپ فلاں بندے کی کاپی کرتے ہیں، کمنٹس میں بھی بولتے ہیں اور آ کے مجھے پرسنل بھی پوچھتے ہیں کہ آپ فلاں بندے کو کاپی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں مجھے یہ کون سا بھائی جی ڈانس ہے جو میں نے سٹیپ سیکھنے ہیں کسی کو دیکھ کے کہ مجھے ٹھمکا لگانا ٹھیک سے نہیں آتا، فلاں جو بروکر ہے وہ ٹھمکا اچھا لگاتا ہے لہٰذا اس کو جا کے کاپی کر لو، فلاں بندے کا جو وہ کمر لہرانے والا سٹیپ ہے وہ بڑا زبردست وہ بروکر کرتا ہے، چلے میں اس کی کاپی کرتا ہوں اور جا کے کمر ہلا کے دکھاتا ہوں اپنے سننے والوں کو۔ یا فلاں بروکر بڑا دور سے نس کے آ کے بڑی صحیح چمی لیتا ہے تو لہٰذا مجھے اس کو کاپی کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں بھائی یہ PSX ہے، اس میں تمام ڈیٹا ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، کسی کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بندہ کسی کو کاپی کرتا ہوگا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی PSX پہ ویڈیوز بناتے ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ڈیٹا ایک جیسا ہے، انڈیکس بند ہونے کا، اوپن ہونے کا تو وہی سب بتائیں گے۔ سٹاک کی موو اپ دیکھیں ایچ کر کدھر بند ہوتا ہے، کہاں پہ موو کیا، کہاں پہ اس کی اوپننگ ہوئی، کہاں پہ کلوزنگ ہوئی، یہ سب ایک جیسے ہی ہوں گے۔ MTL کو دیکھ لیں، MTL کا اوپر جانا نیچے آنا، کہاں پہ اس نے کلوزنگ دی، یا کسی بروکر کے پاس کوئی الہام ہوتا ہے اور وہ الہام کے ذریعے آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں سٹاک جا کے بائی کر لیں، یا اپنے پاس اپنے دل کی خبریں آپ کو بتاتا ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ ہنٹ ملتی ہے کسی کی چیز دیکھ کے، وہ ہنٹ اس طریقے سے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں سٹاکس کو اور میں نے دیکھا کہ HTL یا FCEPL وہ کہاں پہ موو کر رہا ہے، تو پھر میں صدیقی صاحب کو میسج کرتا ہوں کہ فلاں سٹاک کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کیا ہوا، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں وہ بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے، تو پھر ادھر جاتے ہیں صدیقی صاحب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ سٹاک کو تو میں دیکھ نہیں رہا تھا، تو میرے کہنے پہ صدیقی صاحب وہ سٹاک کو دیکھنا شروع کرتے ہیں یا بائی کر لیتے ہیں، تو اس کو آپ کاپی کرنا نہیں کہیں گے بلکہ یہ تو کہ ہنٹ ہے، اور چونکہ PSX سارا ایک جیسا ہے تو یہ کام تو ہوگا۔ تو کچھ لوگ عقل کا علاج کرائیں اور گھاس کھائیں۔ لاسٹ میں یہ چیز انکلوڈ کر دوں کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں نا 100% نالج کسی کے پاس بھی نہیں ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور کچھ چیزوں کا علم نہ ہونا عام سی بات ہے۔ اگر مجھے نہیں پتا آپ نے حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی صحابی آئے، انہوں نے آ کے دروازے پہ دستک دی، 3 دفعہ دستک دی، اس کے بعد اندر سے جواب نہیں آیا، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہی تھے۔ تو جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ صحابی واپس چلے گئے۔ جب تھوڑا دور گئے تو اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ اس بندے نے دروازے پہ دستک تو دی لیکن چلا گیا، اب میں اندر سے باہر آیا اور یہ بغیر کچھ بات کیے جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے اسے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو، تم نے دروازے پہ دستک بھی دی اور اب چل دیے۔ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں تو 3 دفعہ دروازے پہ دستک دیں، اگر اندر سے کوئی جواب نہ ملے تو آپ واپس ہو جائیں۔ تو لہٰذا میں اسی حدیث کو سن کے اسی حدیث پہ عمل کر کے واپس جا رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اس حدیث کا نہیں پتا، تم اپنے پاس سے بیان کر رہے ہو، یا اس پہ کوئی اپنی شہادت دو یا گواہی پیش کرو۔ تو پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے ساتھ میں گئے دوسرے صحابہ کے پاس، ان میں سے ایک صحابی نے شہادت دی کہ ہاں میں نے بھی یہ بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ہر ٹائم اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے، اور ان کو ایک چیز اگر پتہ نہیں ہو سکتی تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ میرے پاس بڑا نالج ہے اور مجھے بڑا پتہ ہے۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا کہ میں ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہوں، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے مجھے PSX میں آئے ہوئے، اور میں نے بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا تھا، اکاؤنٹ بنانے سے لے کے، اور بروکر کیا ہوتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا بروکر کام کیا کرتے ہیں، لیکن میری کوشش تھی کہ جیسے میں نے سٹرگل کی، جو نئے کمر ہے جو نیو کمر ہے وہ میری طرح سٹرگل نہ کرے، اس لیے میرے نالج میں جو چیزیں آتی ہیں جتنی آتی ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں، اپنے گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں کچھ مسٹیک بھی ہو سکتی ہیں، میرے نالج میں کمی بھی ہو سکتی ہے، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں۔ میں نے کبھی بھی نہیں بولا کہ میں بڑا پروفیسر ہوں، اور نہ مجھے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کبھی شرم محسوس ہوئی ہے۔ کل ابھی وہ لاسٹ ویڈیو میں وہ سیٹلمنٹ ریشو میں تھوڑی سی مسٹیک تھی، وہ دوبارہ مجھے بھائیوں نے بتایا، میں نے دوبارہ جا کے اس کی کریکشن کی۔ بعض دفعہ کوئی چیزیں خود میرے ساتھ بھی جو ہے کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں، مجھے خود بھی بعض دفعہ بھی فیبونیچی ریٹریسمنٹ کا میں نے ہی فارمولا اس پہ ویڈیو بنائی تھی، بہت ڈیٹیل سے سمجھایا تھا، بعض دفعہ مجھے ہی بھول جاتا ہے کہ اس کی
جو ریزسٹنس ہے اس کے لیے اوپر سے نیچے لگانا ہے یا سپورٹ کے لیے اوپر سے نیچے کی طرف لگانا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں، کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو ویلکم ہے، آپ کبھی بھی آ کے مجھے اس پہ گائیڈ کر سکتے ہیں، میرے ساتھ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو مجھ سے کسی بارے میں زیادہ نالج ہے میرے ساتھ شیئر کریں، میں آپ کی وہ چیزیں وہ وائس اپنے گروپ میں شیئر کروں گا تاکہ جو نئے بھائی ہیں جن کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے ان کے نالج میں اضافہ ہو سکے. بعض دفعہ کوئی بھائی مجھے چیز کو شیئر کرتے ہیں تو میں اپنے گروپ میں اس کو شیئر کر کے ساتھ میں ان کا حوالہ دیتا ہوں کہ یہ فلاں بھائی نے بھیجی ہیں، تاکہ اس میں میرا ٹوٹل کریڈٹ نہ ہو اور نہ ہی مجھے کریڈٹ لینے کی اتنی ضرورت ہے. میرے خیال سے وہ جو ایک ایج ہوتی ہے کریڈٹ لینے والی اور بڑی جھنڈے لگانے والی، میرے خیال سے میں اس سے نکل چکا ہوں، مجھے لگتا ہے ایسا ہے. تو تنقید برائے اصلاح کریں، آپ کو موسٹ ویلکم 24 گھنٹے، لیکن اس مکھی کی طرح نہ ہو کہ جو سارا اچھا جسم چھوڑ کے صاف جسم چھوڑ کے جا کے گندی جگہ پر ہی بیٹھتی ہے. اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو کی ہیں انشاءاللہ یہ 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد بھی ایسی ہی ہوں گی. تب بھی مجھے کئی چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا، کئی چیزوں میں میری مسٹیک ہوگی. آدمی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہے. کوئی بھی مرنے والا آپ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ دنیا میں جتنے بھی علوم تھے، جتنا نالج تھا وہ سب میرے پاس تھا. بغض، کینہ، حسد، ان چیزوں سے بچ کے رہیں اور اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچ کے رہنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.